کہ واقعی جن کا ذکر قابل ذکر ہے، جن کا ذکر قابل ذکر ہے، واقعی قابل ذکر ہے۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ فرمایا عصر کی قسم، عصر سے مراد دو باتیں ہیں، یا تو عصر کا ایک مطلب ہے نماز عصر، کہ اللہ تعالیٰ نے نماز عصر کی قسم بیان کی، اور اللہ جب کسی شے کی قسم کو بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز بڑی عزت والی ہے۔ تو نماز عصر کی قسم بیان کر کے رب کہنا چاہتا ہے دو نمازیں ادھر ہیں، دو نمازیں ادھر ہیں، درمیان کے اندر نماز عصر ہے۔ دل تھوڑا ہوتا ہے، انسان کام کاج کے اندر لگا ہوتا ہے، تو اپنا کام کاج بھی کرنا ہے، نماز عصر بھی ادا کرنی ہے۔ تو فرمایا نماز عصر کی قسم، کیوں کہ یہ نماز سب سے زیادہ عزت اور عظمت والی ہے۔ ایک اس کا مطلب ہے زمانہ، عصر کا لغوی معنی ہوتا ہے زمانہ، اور یہاں پر زمانہ مصطفیٰ کی قسم کہ پیارے حبیب تیرے زمانے کی قسم۔ تو واقعی نبی پاک کا زمانہ سارے زمانوں سے اعلیٰ ہے، کیونکہ نبی پاک کے زمانے میں یہ اصول ہے کہ کوئی شرک نہیں کر سکتا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں۔ شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو خدا جاننا یا عبادت کے لائق سمجھنا، یہ ہوتا ہے شرک۔ کسی بندے کو کہنا یہ خدا ہے، اسی کی عبادت کرنا، یا کسی بت کو کہنا یہ خدا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں مجھے تو اپنی امت پر شرک کا خوف ہی نہیں۔ جب خوف ختم ہو گیا، حالانکہ پہلی جتنی امتیں ہیں سب کے بارے میں شرک کا ہی خوف تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو دنیا شرک میں مبتلا تھی، بتوں کو خدا مانتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے تو لوگوں کو تو اللہ کا پتہ ہی نہیں تھا۔ حضرت ادریس تشریف لائے تو دنیا نہیں جانتی تھی اپنے رب کو، اپنی اپنی عقل کے مطابق خدا بنا کے بیٹھے تھے۔ شرک کا وہاں خوف تھا، اسی وجہ سے سارے نبی شرک سے بچاتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں۔ سب نے یہی تبلیغ کی، اور جب میرے مصطفیٰ کی باری ہے تو میرے آقا کہتے ہیں مجھے تو اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں، بس اپنی زندگی کے اندر ذکر مصطفیٰ کرتے جاؤ، اللہ تمہیں نجات عطا کرے گا۔ تو یہ ذکر مصطفیٰ ہی ہے جو ہماری پہچان ہے، جو سب سے زیادہ کرتا ہے سمجھو کہ یہی راہ حق پر ہے۔ اور نبی پاک کی پہچان صحابہ کے ذریعے ہوتی ہے، کیونکہ جس چیز کی بھی پہچان آپ نے کرنی ہے اس کے ساتھ رہنے والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یار تم نے اس بندے کے ساتھ زندگی گزاری ہے، کیسا ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اور نبی پاک کے بارے میں اگر پوچھنا ہے تو مصطفیٰ کے صحابہ سے پوچھا جائے گا، اور صحابہ کے بارے میں پوچھنا ہے تو میرے مصطفیٰ سے پوچھو حضور صحابہ کیسے تھے، آپ کے یار کیسے تھے، زندگی کیسے گزری؟ تو نبی پاک کی مبارک زبان سے سنتے ہیں کلام خدا کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس سے پہلے ہے ان الانسان لفی خسر، زمانہ مصطفیٰ کی قسم کہ بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں، نقصان میں، مگر جو ایمان لائے
نقصان سے نکل گئے. ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے, نقصان سے نکل گئے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, اپنی زندگی کے اندر حق پر قائم رہے, نقصان سے نکل گئے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اپنی زندگی کے اندر آپس میں صبر کی دعوت دیتے رہے, فرمایا نقصان سے بری ہے. ان کو کسی شے کا غم نہیں, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ایسے بندوں پر نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے. اب ذرا اس آیت مبارکہ کی تفسیر نبی پاک سے ہی پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ بتائیں ایمان والے سے کیا مراد ہے؟ نیک عمل کس کا اچھا ہے؟ حق کی تلقین کس کی اعلیٰ ہے؟ صبر کا انداز کس کا نرالا ہے؟ تو نبی پاک سے پوچھتے ہیں. یہ تفسیر قرطبی ہے, علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی اس کو لکھنے والے, اور اس کے اندر یہ حدیث لکھی ہے حضرت ابی بن کعب. یہ وہ صحابی ہیں جو قرآن بڑا سونا پڑھتے تھے, اتنا سونا پڑھتے تھے قرآن, آواز اتنی لاجواب تھی کہ میرے آقا فرمایا کرتے تھے جس نے قرآن سیکھنا ہے میرے ابی سے سیکھا کرے, ابی بن کعب سے سیکھا کرے. تو یہ وہی ابی بن کعب ہیں, ساتھ قاری قرآن بھی ہیں اور عالم قرآن بھی ہے. ایسا نہیں کہ خالی صرف پڑھنا ہی آتا ہے, سمجھ نہیں ہے. ہر حافظ عالم نہیں ہوتا اور ہر عالم حافظ نہیں ہوتا. بعض حافظ عالم ہوتے ہیں اور بعض ہی عالم حافظ ہوتے ہیں. سارے علماء بھی حافظ نہیں ہوتے, لیکن ہر حافظ قرآن کو جانتا نہیں, ہر عالم قرآن کو جانتا ہے, اور جاننے والا نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے حافظ قرآن سے زیادہ عالم دین کا مقام اور مرتبہ ہے. حافظ قرآن کی تو یہ شان ہے, اللہ فرمائے گا جاؤ قرآن پڑھتے جاؤ, جنت کے درجات طے کرتے جاؤ. اور جب عالم دین کی باری آئے گی تو اس کو کہا جائے گا جنت کے رستے دروازے پر رک جاؤ, اس کو بھی ساتھ لے کر جاؤ جس نے دنیا میں تیرا کام کیا ہے, وضو کروایا یا کوئی کسی لحاظ سے تیری مدد کی. آج جو جو تجھے پسند ہے اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. علماء کی یاری مہنگی نہیں, اچھی ہے. امام کی دوستی, خطیب کی دوستی, علماء کی دوستی اچھی ہے, قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے. کہ اگر یاری اچھی ہو نا عالم دین کے ساتھ تو 5 وقت نماز تو اس نے پڑھانی ہے, آپ کے لیے دعا بھی کر دے گا, کیونکہ دوست کے دین پر ہوتا ہے. جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے بار بار ذکر کیا جاتا ہے. تو دوستی اچھی ہوگی تو بعد میں دعا بھی ہو جائے گی. قیامت والے دن بھی نجات ہوگی کہ اگر ہمارے اندر کمی ہوئی تو عالم دین کو ہم یاد دلا دیں گے, جناب کتاب تو میں نے ہی لے کر دی تھی, پڑھ کر آپ نے سنایا تھا لیکن کتاب تو میں نے لے کر دی تھی. آپ نے نماز پڑھائی تھی, مصلی میرا تھا. نماز آپ نے پڑھائی, مصلی میرا تھا. آواز آپ نے نکالی, مائک کے پیسے تو میں نے دیے تھے. ممبر پر بیٹھے تو آپ تھے لیکن پیسے میرے تھے. وہ آگے ڈائس وہ تو میرے پیسوں کا تھا, لیکن قرآن و حدیث آپ نے رکھ کر سنایا ہے. جب میں نے آپ کے ساتھ نسبت قائم کی تو آج آپ بھی میرے بارے میں کہہ دیں یا اللہ اس کو بھی معاف کر دیں. اتنا مقام ان علماء. تو میرے آقا علیہ السلام سے حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں, عالم قرآن ہے, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, ایمان والے سے کون ہے؟ کیا مطلب ہے اس سے؟ کون مراد ہے اس سے؟ کس کا ایمان آپ کو اچھا لگتا ہے؟ تو میرے آقا نے بڑا کیا جواب دیا, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سے مراد ہے ابو بکر صدیق. بڑی دنیا ایمان لے کر آئی, بڑی دنیا نے کلمے پڑھے, لیکن سب سے اچھا اور اعلیٰ ایمان
وہ ہے جس کے گواہ میرے مصطفیٰ بن گئے، جس کے ایمان کی گواہی میرے مصطفیٰ نے دی۔ کیسا اعلیٰ ایمان ہے! ابو بکر صدیق کا پوچھنے والے بھی صحابی ہیں، جن کے ایمان کی گواہی دی جا رہی ہے وہ بھی صحابی ہیں، اور گواہی دینے والے اللہ کے پیارے نبی ہیں۔ وہ فرمایا ابو بکر صدیق ایمان میں اعلیٰ۔ ابی بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ اگلا لفظ ہے وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، ایمان کے بعد نیک عمل کرنے والے، تو بتائیے نیک عملوں میں اعلیٰ کون ہے؟ تو میرے آقا نے بغیر سوچے فرمایا عمر بن خطاب۔ اس کی میں مثال یوں دیتا ہوں، ہر بندہ عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اچھی بات کہتا ہے، رستے سے کوئی اذیت والی چیز ہٹا دیتا ہے، حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، حلال پہنتا ہے، بڑے بڑے نیک عمل کرتا ہے دنیا میں، درود و سلام، تسبیحات، ذکر، تلاوت قرآن، سجدے، رکوع، قیام، اللہ کی تسبیح، بہت کچھ کیا، لیکن آسمان کے ستاروں کے برابر تو نے کیا نہیں ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ بیٹھی تھی، میرے آقا کی زوج محترمہ ام المؤمنین، ایمان والوں کی امی جان اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک دن رات کا وقت تھا تو کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں، کسی کے نیک اعمال اتنے ہیں جتنے آسمان کے ستارے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں عائشہ سن، وہ میرا عمر ہے، وہ میرا عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ کے دل میں خیال آیا کہ میرے والد محترم، ان کے بارے میں سرکار نے کچھ بھی نہیں کہا، حالانکہ میرے دل میں خیال تھا کہ شاید ابو بکر میرے والد محترم کی نیکیاں اتنی ہیں، تو میرے آقا تو دل کی بات نہیں جانتے، اور وہ شوہر ہی کیسا ہے جو بیوی کے دل کو نہ پڑے، وہ بیوی ہی کیسی ہے جس کو شوہر کے دل کا پتہ نہ ہو، اور یہ تو شوہر بھی اعلیٰ ہے، بیوی بھی اعلیٰ ہے، بیوی بھی ایسی عقل مند مفتیہ کہ جس سے صحابہ کرام بھی رہنمائی لیتے تھے۔ اماں عائشہ صدیقہ سے سوال پوچھتے تھے کہ اس میں ہماری رہنمائی کریں، آپ فتویٰ دیا کرتی تھی، سوالوں کے جواب دیا کرتی تھی، ایسی خاتون۔ تو اماں عائشہ صدیقہ کے دل کے بعد بات آئی تو میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ تیرے دل میں شاید یہ خیال ہے کہ میرے باپ کا کیا حال ہے، تو سن تیرے باپ کی ایک نیکی جو غار کے اندر گزری، غار کے اندر وہ نیکی کیا تھی؟ تھکے ہوئے، کافروں کا خوف، دشمن کا خوف، تھکے ہوئے، پاؤں میں پیدل چل چل کے چھالے، جسم کے اندر اذیت، تھکن، لیکن محبت اور عشق یہ کہتا ہے نیچے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں، میں بیٹھ جاتا ہوں آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں۔ وہ بندے جانتے ہیں جنہوں نے غار ثور دیکھا ہے کہ وہ نیچے سے زمین کی تہہ سے کتنی بلندی پر ہے، اور تھکا ہوا بندہ اوپر چڑھے کتنا مشکل ہے، اپنا جسم لے کر بھی چڑھے اور ساتھ کسی کا بھی لے کر چڑھے، اور یہاں تو میرے مصطفیٰ ہے، تھکن کی پرواہ نہیں، ارے جان بھی نکل جاتی ہے تو یہ سستی ہے، اور یہاں پر کیسی محبت اور کیسا عمل ہے، یہ بھی نیک عمل ہے، کسی کی مدد کرنا، اور یہاں مدد کس کی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی، کیسا پیارا عمل ہے، اٹھایا کندھوں پہ بٹھایا ہم نے، اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں عائشہ تیرے باپ کی وہ غار والی نیکی ایک نیکی عمر کی زندگی کی ساری نیکیوں سے اعلیٰ ہے، عمر کی ساری نیکیوں سے اعلیٰ۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ خوش ہو گئی، بڑا ہی خوش ہوئی کہ میرے باپ کی پھر عظمت میرے مصطفیٰ نے بیان کی، یہ ہے صدیق۔
اور ابی بن کعب نے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ بتائیے عامل الصالحات سے کون بندہ مراد ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ میرا فروغ اعظم ہے۔ نیک عمل ان کا بھی اعلیٰ ہے لیکن ان سے اعلیٰ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ پھر باری آ جاتی ہے حق کی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپس میں حق بات کی تلقین کرنے والے، جب بھی کہا حق ہی کہا اور حق پر پہرا دیتے رہے۔ اس تفسیر کے اندر اس کی یہ وضاحت لکھی ہے بالقرآن، حق سے مراد ہے قرآن، قرآن کی حفاظت کرتے رہے، قرآن پر پہرا دیتے رہے۔ تو قرآن پر پہرا دینے کا ابھی وقت نہیں آیا، توجہ، قرآن پر پہرا دینے کا ابھی وقت نہیں آیا کہ پہرا دینے کی خبر پہلے ہی مصطفیٰ نے عطا کر دی۔ اور وہ خبر کیا تھی کہ ابی بن کعب نے پوچھا حضور بتائیے آپس میں حق بات کی تلقین کرنے والا کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عثمان، کیونکہ وقت آئے گا دنیا کو قرآن کی ضرورت ہوگی اور میرا عثمان ہی ایسا ہوگا جو قرآن کے حق ہونے پر پہرا دے گا، مختلف جگہوں سے جمع کر کے ایک ہی کتاب ایک ہی انداز میں ساری دنیا کے ہاتھوں میں دے گا۔ جب تک دنیا پڑھتی رہے گی عثمان غنی کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کیسے پیارے عثمان ہیں جنہوں نے حق پر یہ پہرا دیا اور میرے آقا کی مبارک زبان سے ادا ہوا۔ حق پر پہرا دینے کا انداز سب سے اچھا عثمان غنی کا ہے۔ پھر حضرت ابی بن کعب پوچھتے ہیں حضور بتائیے آخری لفظ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپس میں صبر کی تلقین کرنے والے۔ تو صبر کے اندر بڑی دنیا آئی، بڑے بڑے صبر کیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے سال تک صبر کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دنیا کو تبلیغ کی، پتھر بھی کھائے، زخم بھی برداشت کیے، ان کی باتیں بھی صحیح، صبر کیا۔ بڑے بڑے دنیا میں صبر والے آئے لیکن یا رسول اللہ بتائیے جو قرآن نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ ابی بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ سے کیا مراد ہے؟ میرے آقا کی مبارک زبان سے ادا ہوا علی المرتضیٰ شیر خدا، صبر ان کا اعلیٰ، صبر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اعلیٰ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صبر 4 طرح کا ہوتا ہے۔ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ بلند آواز سے بولیے، 4 طرح کا۔ نیکی کر کے صبر کرنا، باقی یہ ہمت والا کام، سردیوں میں اٹھنا، وضو کرنا، نماز پڑھنا، بار بار وضو کرنا، تو نیکی کر کے صبر، ایک یہ صبر ہے۔ یہ آپ جو نیکی کرتے ہیں یہ بھی ایک صبر والا کام ہے۔ غم پر صبر، بندے کو بڑے غم ہے دنیا میں، مال کا غم ہے، اولاد کا غم ہے، دنیا کا غم ہے، کاش آخرت کا غم آ جائے۔ تو دنیا کے غم کے صبر ہے، آخرت کے غم پر صبر نہیں ہوتا۔ آخرت کا غم اچھا ہے کہ یہ انسان کو دنیا کے غموں سے بچاتا ہے۔ جس کو آخرت کا غم ہوگا اس کو دنیا کے غم کی پرواہ نہیں ہوگی، صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے غم پر صبر، پھر میرے آقا فرماتے ہیں تکلیف پر صبر۔ بندے کو اذیت پہنچ جاتی ہے، کبھی کوئی مصیبت آ گئی جسمانی، کبھی بیمار ہو گیا، بخار آ گیا، نزلہ ہو گیا، کوئی ہو گیا، اس پر بھی صبر ہوتا ہے۔ نیکی کر کے صبر، غم پر صبر، تکلیف پر صبر، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا گناہ سے بچ کر صبر۔ گناہ سے بچنا یہ بھی ایک بڑی ہمت والا کام ہے۔ گناہ کرنے کا موقع ہے نہیں کرتا، پوچھو صدیق اکبر سے گناہ سے بچا کیسے جاتا ہے، پوچھو فاروق اعظم سے گناہ سے بچنے کا انداز کیسے ہونا چاہیے۔ جن کے رستے پر کوئی شیطان بھی نہیں آتا، وہاں گناہ کا تصور کیسا۔ اور عثمان غنی سے پوچھو گناہ سے بچنا کیسا۔ آپ پر یہ کہا گیا، جبر کیا گیا، بتائیے آپ کے بارے میں غلط خط لکھا کس نے؟ حضرت علی بھی تحقیق کرتے رہے،
اور بھی صحابہ تحقیق کرتے رہے، فرمایا نو مجھے یقین نہیں، اور شک کی بنا پر میں کسی کلمہ پڑھنے والے کو گناہگار نہیں ٹھہرا سکتا، شک کی بنا پر مجرم نہیں بنا سکتا۔ اس معاملے کے اندر بھی احتیاط کرتی ہے، اپنی جان قربان کر دی، مجرم کا پتہ نہیں بتایا، جان دے دی قرآن پڑھتے ہوئے۔ حضرت علی سے پوچھو گناہ سے بچا کیسے جاتا ہے؟ ایک کافر کو اپنے نیچے لٹایا ہوا تھا، تلوار کسی ہوئی، اور اس نے کیا کیا؟ آپ پر تھوک دیا، چھوڑ دیا، مارا نہیں۔ اس نے کہا جناب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کا مجھ پر غلبہ تھا اور میں نے تھوکا اس لیے تاکہ جلدی جلدی مار دیا جائے، مجھے درد کم ہو، آپ نے تو چھوڑ دیا۔ فرمایا پہلے اللہ کی خاطر میں لڑ رہا تھا، اللہ کی خاطر، تو میرا دشمن تھا تو میں نے اللہ کی خاطر تیرے اوپر غلبہ پایا، اب اس کے اندر میری ذات آ گئی، کیونکہ میں نے اب اپنی ذات کی وجہ سے غصہ کرتا اور تجھے مار دیتا، اور اپنی ذات کی وجہ سے علی کسی سے لڑتا نہیں۔ یہ ہے گناہ سے بچنے کا اللہ۔ اور آج کل ہماری کیفیت، حرام آتا ہے تو آ جاؤ، انشورنس کروانی ہے تو کروا لو، بیمہ پالیسی پہ لوگ دلائل دیتے ہیں تو دیتے رہے، ہمیں کیا، پیسہ تو آ رہا ہے نا، پیسہ آ رہا ہے، کسی کا حق دبانا ہے تو دبا دو، اگر حرام کا پیسہ کما کر عزت ملتی ہے تو لے لو، کسی کا گلا دبانا پڑتا ہے تو دبا دو، یہ نہ سوچا گناہ ہے اور اس کی سزا مجھے قبر میں نہیں ملے گی، قیامت میں ملے گی۔ اور 4 چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا، اور وہ چاروں نفوس قدسیہ ہیں، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ، ان کی زندگی کو اپنے اوپر بھی نافذ کیجئے، اپنے گھر والوں پر بھی نافذ کیجئے، انشاءاللہ دنیا میں بھی نجات ہے، قیامت کے دن بھی نجات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔